أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، گناہ بخشواؤ، کیونکہ اللہ جب گناہ بخش دیتا ہے تو اس کے بعد جنت کی راہ کھل جاتی ہے، اور جنت بھی وہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے، خاص طور پر اس بندے پر جو معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قلم میں اس بندے کی قسم اٹھائی ہے کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے وہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور نفس لوامہ کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، گویا جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کو مان کر کہ میں غلطیاں کر چکا ہوں، گناہ کر چکا ہوں، اب میں معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اتنا پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسے بندے کی قسم تک اٹھا دی ہے۔ تو گناہوں سے معافی مانگنے والے، خاص طور پر جب گناہ یا غلطی ہو، وہ جو معافی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے کبھی کچھ گناہ یا غلطی ہوتی ہے تو فوراً ہی معافی مانگے، بندہ صدقہ خیرات کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے بندہ۔ تمام گناہوں سے استغفار اور توبہ پہ جلدی کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے بندہ مکمل طور پر، آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا وعدہ کرے اللہ سے، اور ہر قسم کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنی کوشش کرے اور سبقت لے جائے دوسروں سے بھی، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں میں سبقت لے جائے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وا اور سارعو دوڑو، وا سارعو اور دوڑو، الا کی طرف، مغفرتن بخشش کی طرف دوڑو، من ربکم اپنے رب سے، وسارعو الی مغفرتم من ربکم اور اپنے رب سے بخشش کی طرف دوڑو، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بخشش مانگو، گناہ معاف کراؤ، اس کی طرف جلدی کرو، دوڑو، وجنتن اور جنت کی خاطر، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنتن اور دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ ارضھا السماوات، جنت وہ ہے جس کا عرض جو ہے، جس کی چوڑائی جو ہے، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، یعنی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے وہ جنت جو ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزت والے تھے۔ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو صبح کے وقت ان کے گناہ کا کفارہ ان کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوتا تھا، یعنی ان کے دروازے کی چوکھٹ پر اس گناہ کا کفارہ لکھا ہوتا تھا کہ اپنا ناک کاٹ دو اس کا، یا اس کا کان کاٹ دو، یا اس کا جو ہے وہ جو بھی اس کا کفارہ ہوتا تھا گناہ کا، وہ اس کے دروازے پر چوکھٹ پر لکھا ہوتا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ انہوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ یہ 133، 34، 35 آیات جو ہے نا، یہ اس کی سورہ آل عمران کی، تو ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے۔ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور عرض کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان کو کہہ دو لوگوں کو کہ وہ دوڑیں، یعنی معافی کرنے کی طرف جلدی کریں، یعنی اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کریں، اور جنت کی طرف جلدی کریں جس کا جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ تو متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ مغفرت یا بخشش کی طرف دوڑو تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو اللہ کو پیاری ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کو سب سے پیارے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ جب گناہ گار ہو جاتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں گناہ گار ہو گیا ہوں تو وہ گناہوں میں اور پڑتا جائے، نہیں، رک جائے، گناہ نہ کرے، اللہ کی طرف دوڑے معافی مانگنے کو، اور ساتھ نیکیاں کرے، گناہوں کو مکمل طور پر ختم کر دے، اور دل میں ارادہ کر لے کہ اب آئندہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، اور انشاءاللہ نیکیوں کی طرف میں آگے بڑھوں گا، اور نیکیوں میں سبقت لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرے اور اس طرح سے پھر نیکیاں کرے اور نیکیوں میں سبقت لے جائے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اعمال صالح جو ہیں، نیک اعمال، اس کی طرف بندہ دوڑے اور کوشش کرے کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے صحبت حاصل کرے تاکہ ان کی صحبت سے نیک عادتیں بندے میں پیدا ہو جائیں۔ اس طرح سے جو ہے مغفرت جو ہے اللہ کی، وہ ہمیشہ بندے کو ضرور تلاش کرتی رہتی ہے، اس کے پاس یہ ضرور پہنچتی ہے جو رجوع کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی گناہ جو ہے وہ ان کو سامنے پیش کرے کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے واقعی کیے ہیں، مان جائے، اور اب معافی تو ہی دے سکتا ہے، اور میں تو اپنے آپ کو ملامت کرے اور اللہ کے حضور، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس طرح سے توبہ استغفار کرنا بہت ہی بڑھ کے ہے، کیونکہ اس سے ایک تو رزق بھی بڑھ جاتا ہے بندے کا، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اور بندے کے اندر جو گناہ اور جو اس سے کالے داغ پڑ جاتے ہیں جو دل میں، وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے، اور رحمت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں
انسان اگر تمام عمر نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں سے بچا رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں لے جانے والی صرف ایک چیز ہے، وہ اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ مغفرت جو ہے، معافی جو ہے، اللہ کی رحمت کو ساتھ لاتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستی اور حق کو اختیار کرو، یعنی سچائی کو اور حق کو ہمیشہ اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، اور اللہ کے فضل کی بشارت حاصل کرو، یعنی اللہ کا جو فضل و کرم ہے اس کی پھر آپ کو بشارت ملے گی، خوشخبری ملے گی، اللہ مہربان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی؟ فرمایا ہاں، میرا عمل بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا۔ تو گویا اللہ کی رحمت سے ہی بندہ جنت میں پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے تو انصاف کا تقاضا ہو تو پھر ہم حساب دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں، اور اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ رحمت اللہ کی اس بندے پر ہوتی ہے جو گناہ یا غلطی جو ہوتی ہے اس کے اوپر فوراً معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اگر اللہ کا کرم اور رحمت ہو جائے تو جنت ضرور مل جاتی ہے، اس لیے مغفرت کے ساتھ جنت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، یعنی اور دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، تو وہ جنت اور جنت بھی ساتھ، جنت کے لیے یعنی پھر جنت آپ کو ملے گی۔ جنت بھی ایسی جس کی چوڑائی جو ہے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، بنائی بھی تیار کی گئی تھی، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندوں سے کہ بندے معافی مانگیں، مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کریں، معافی مانگیں، اور اس کے بعد جب اللہ نے فرمایا نا اعدت للمتقین، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو گویا پھر متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسروں کو بچاتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی خود بھی نیک کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور خود بھی برے کاموں سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچاتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی جب بندے پر اللہ کا کرم اور فضل ہو جاتا ہے تو بندے سے نیک اعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نیک اعمال اللہ کے راضی ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ اب اس بندے پر راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، کہ 7 چیزوں کو یعنی نیک اعمال کر لو، ایسا نہ ہو کہ ان 7 چیزوں میں سے کسی میں پھنس جاؤ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افلاس، جو کہ غربت ہوتی ہے، یعنی ایسی بندے کو پڑ جائے کہ بندہ ہر چیز کو بھلا بیٹھے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ افلاس میں مبتلا ہو جائے اور ہر چیز کو بھلا دے، تو اس وقت سے پہلے ہی اپنے نیک اعمال کر لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ مالداری، ایسا نہ ہو کہ ایسی آپ کو مال ملے اور پھر آپ کو سرکش بنا دے، پھر آپ کوئی کام ہی نہ کر سکو، تو لہٰذا اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ پھر فرمایا ایسی بیماری لگ جائے آپ کو جو آپ کی صحت کو بگاڑ دے، تو اس سے پہلے جب صحت مند ہو تو آپ نیک کام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت نیک کام کرتا رہے، کیا پتہ اگلے لمحے میں یا اگلی کچھ دیر بعد کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے بندے کو سٹھیا کر دیتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں کر سکتا، عبادت بھی نہیں کر سکتا صحیح طرح سے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ بندہ بوڑھا ہو جائے اور پھر عبادت کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب جب آپ قابل ہیں تو آپ عبادت کرو، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کے حکم مانو۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آ جائے، اس سے پہلے ہی آپ
اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دو اور گناہوں سے معافی مانگ لو، نیک کام کرنے پہ آ جاؤ اور اپنے کاموں کو نیک ہی رکھو اور اسی پر مستقل مزاج ہو جاؤ، یعنی نیک کاموں پر آپ کی زندگی بسر ہو اور برائیوں سے آپ بچتے رہو، یہی آپ کی زندگی ہے۔ اسی طرح ایسا نہ ہو کہ آپ کے دجال آ جائے اور پھر آپ کام ہی نہ کر سکیں کوئی اللہ کے حضور نیک کاموں سے آپ، کیونکہ دجال جب آتا ہے تو فتنہ فساد کا وہ سلسلہ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے پہلے ہی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو نیک اعمال اور اچھے کام کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نیک اعمال کر لو۔ پھر فرماتے ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، وہ ایک بہت بڑی تلخ چیز ہے اور ایک مصیبت ہے آپ کے لیے، تو اس سے پہلے ہی، قیامت سے پہلے ہی ایسے اچھے اعمال کر لو تاکہ آپ جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہوتی ہے، ویسے یہ دیکھیں نا، دنیا کی زندگی تو لہو لعاب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اور زینت دنیا کی یہ سجاوٹ اور ڈیکوریشن اور فخر و غرور، تکبر اور مال اور اولاد کی کثرت بندہ چاہتا ہے، یہ بندہ اور لالچ اور حرص اور مختلف چیزوں میں بندے کو رغبت ہوتی ہے۔ تو پھر جب بندہ دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو بندے کے پاس پھر نہ عبادت کا اور نہ ذکر الہی کا اور نہ دین پر چلنے کا ٹائم رہتا ہے، اور پھر بندہ غفلت اور سستی کرنے لگتا ہے۔ پہلے ایک نماز گئی، پھر دوسری چلی جاتی ہے، پھر تیسری، اس طرح پھر نہ نماز، نہ قرآن، نہ دین، پھر بس نام کا مسلمان بندہ رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا جو ہوتی ہے نا، اس کو بندہ اپنے دل میں جگہ نہ دے، کیونکہ اس طرح یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے نا، کشتی پانی پر چلتی ہے نا، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی تو ڈوب جائے گی نا۔ اسی طرح بندہ ہوتا ہے، اگر بندے کے دل میں دنیا آ گئی تو پھر وہ بھی، اس کا ایمان اور اسلام ڈوب جاتا ہے، پھر وہ بس نام کا مسلمان رہتا ہے، باقی اس کا حالت ساری خراب ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا، آپ اپنی کشتی کو، یعنی اپنے ایمان کو، اپنے دل کو جو ہے وہ دنیا سے دور رکھیں، دل میں آپ اللہ کو رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو، بس یہ، اور اس کے علاوہ دل میں دنیا کی کوئی چیز نہ رکھیں، دنیا کے کام رکھیں، دنیا کے کام کریں، لیکن دل کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، تبھی آپ ایک نیک اور اچھے انسان بن سکیں گے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، ذہن بندہ سوچتا ہے کہ بھئی جنت جو ہے اللہ کی کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ نے یہاں بتا دیا جنت ارضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جیسی ہے، یعنی اتنی بڑی ہے۔ اب کتنے 7 آسمان گن لیں کتنے بڑے ہوں گے، پھر زمین دیکھ لیں، پھر ان سب کو جمع کر کے دیکھیں کتنا بڑا رقبہ بن جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی جنت، بہت بڑی جنت ہے، اور پھر یہ آسمانوں پر بھی نہیں ہے نا، پھر نہ زمین پر ہے، کیونکہ یہ تو ہے بڑی۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تو اللہ کے عرش عظیم کے نیچے ہے، نہ آسمانوں پر ہے نہ زمین پر ہے، وہ اللہ کے عرش عظیم کے نیچے ہے۔ اور لیکن جہنم جو ہے وہ زمین، جو 7 آسمان کے 7 زمین کے طبق ہیں، اس کے نیچے ہے دوزخ، اور دوزخ نیچے ہے، جنت جو ہے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس لیے جو ہے نا جنت کی شان بہت ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے نا وہ بالکل اللہ کے عرش کے، اللہ کا تخت جو ہے اس کے بالکل نیچے ہے۔ تو اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا تھا کہ جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، تو آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تو یہ جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے ہے، اور دوزخ 7 زمینوں کے 7 طبق کے نیچے ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے اندر جو ہے وہ غلاظت گناہوں کی اس کو دھوئیں اور معافی مانگ کے اور متقی بنیں۔ جب آپ کے اندر تقوی آئے گا تو آپ کا دل اللہ کا خوف رکھے گا، اور آپ کو برائیوں سے نفرت ہو جائے گی،
اور نیکیوں کی طرف آپ کا دل وہ ہمیشہ کوشش کرے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب نیکی کی طرف آپ کا دل وہ چلتا جائے گا اور اس طرح جس طرح قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت آپ کے اندر آئے گی، کیونکہ آپ کو چاہیے نا کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ قرآن و سنت کو سمجھ کر، شریعت کو سمجھ کر جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت جو ہے یہ آپ کے دل دماغ میں جب اترتی چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کا من جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت کر جائے گی اور جذب ہو جائے گی۔ جب آپ کے اندر یہ قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت جذب ہو جائے گی، تب آپ کے اعضاء جو ہیں وہ چلتے پھرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کی عکاسی کریں گے۔ یعنی جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، آپ کے اعضاء اس طرح چلیں گے۔ اور یہی تقویٰ ہے، یعنی جب انسان کے اعمال قرآن و سنت کی عکاسی کرتے ہیں تب بندہ متقی کہلاتا ہے۔ اور متقی بندہ وہ ہوتا ہے جس کو دنیا اور دولت کا لالچ جو ہے وہ کبھی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، یعنی وہ اس کے اندر اللہ کا خوف اتنا آ جاتا ہے کہ تمام خوف جو ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر مومن کی ترجیح جو ہے وہی ہو جاتی ہے جو اللہ کی ترجیح ہوتی ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے پھر بندہ کرتا وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملا، پھر بندے کا دل اس طرف ہی لگ جاتا ہے اور پھر وہ متقی تقوی والا بن جاتا ہے، اور یہ جنت کا پھر حقدار ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت اعدت للمتقین، کہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، تو پھر تقوی والا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا کر اور جنت الفردوس میں خاص جگہ عطا فرمائے، آمین۔